السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب عليم. محترم ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے ان لوگوں کے تعلق سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو لوگ سونا اور چاندی کا ذخیرہ رکھتے ہیں، سونا اور چاندی کا ذخیرہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. تو ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے، آئیے سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 34 اور 35 میں ارشاد فرمایا، والذین یکنزون الذہب والفضہ، وہ لوگ جو لوگ سونا اور چاندی کا ذخیرہ کرتے ہیں، سونا اور چاندی کو خزانہ بنا کر اپنے پاس رکھتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے ان لوگوں کو جو لوگ سونا اور چاندی کو ذخیرہ بناتے ہیں. سونا اور چاندی چاہے وہ ذخیرہ کرتے ہوں، چاہے بسکٹ کی شکل میں ہو، یا پھر زیورات کی شکل میں ہو، یا پھر اینٹ کی شکل میں ہو، چاہے وہ اپنے خزانہ بنا کر رکھتے ہوں، یا پھر عورتیں اپنے بدن میں، اپنے کان میں، اپنے ناک میں، اپنے ہاتھ اور گلے میں، پیر میں پہنتی ہوں، اور وہ نصاب سے بڑھ کر ہوں، تو ایسی عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جو لوگ سونا اور چاندی کا ذخیرہ کرتے ہوں، یا پھر بہت سارا ڈھیر زیورات کی شکل میں عورتیں پہنتی ہوں، لیکن وہ اللہ کے راستے میں وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اس کا زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. محترم ناظرین، بہت ہی خطرناک بات ہے، بہت ہی ڈینجر بات ہے. آگے کیا کہتے ہیں، آئیے سنتے ہیں. آیت نمبر 35 میں ارشاد فرمایا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا العذاب ما کنتم تکنزون. محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس دن وہی خزانہ، وہی سونا اور چاندی کے ڈھیر، یا پھر وہی زیورات، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں وہی ذخیرہ، وہی سونا اور چاندی کو تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا. فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، گرم کر کے، تپا کر کے ان خواتین اور مردوں کو، جو خواتین زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، ان کے پیشانی میں داغا جائے گا. فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، ان کے پیشانی میں داغا جائے گا. وَجُنُوبُهُمْ، اور ان کے پہلو پر بھی داغا جائے گا. وَظُہُورُهُمْ، اور ان کے پیٹھ پر بھی داغا جائے گا. صرف داغا ہی نہیں جائے گا، بلکہ داغتے جائیں گے اور یہ کہتے جائیں گے، ھذا ما کنزتم، یہ تمہارا خزانہ تھا، یہ تمہارا ذخیرہ تھا، لانفسکم، جو تم اپنے نفس کے لیے بڑے سنوار کر کے، بڑے چھپا چھپا کر کے اور اسے سندر کر کے رکھتے تھے.
فذوقوا العذاب ما کنتم تکنزون، لو آج اس کا مزہ چکھو جو تم اپنے لیے یہ ذخیرہ کر کے رکھے تھے۔ اللہ اکبر، اللہم احفظنا۔ محترم ناظرین، محترم حضرات، محترم خواتین، جو اللہ تعالیٰ کا سونا اور چاندی پر جو نصاب ہے، نصاب سے زیادہ پہننے والی عورتیں، یعنی 7.5 تولہ سونا جو عورت رکھتی ہوں، یا پھر 52.5 تولہ چاندی جو عورت رکھتی ہوں، سال گزر جانے پر انہیں زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، ورنہ یہی عذاب جو عذاب کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں آیت نمبر 35 میں ارشاد فرمایا، وہ عذاب جھیلنے کے لیے، وہ عذاب چکھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور ان حضرات سے بھی میں کہنا چاہوں گا جو حضرات اپنی بیٹیوں کی شادی میں 20 تولے، 30 تولے، 40 تولے، 50 تولے تک سونے دہیج کے طور پر دیتے ہیں، کٹنم کے طور پر دیتے ہیں، میں ان حضرات سے بھی کہنا چاہوں گا کہ جو اپنی بیٹیوں کی شادی میں اتنے سارے تولے سونا اپنی بیٹیوں کے ساتھ نکاح میں دے کر بھیجتے ہیں، ذرا انہیں بھی وصیت کرتے کہ اے میری بیٹی، میں تمہارے گھر تو بسا دیا، میں نے تمہارا تو نکاح کر دیا، اور اتنا سونا، اتنا چاندی، اتنے پیسے تو دیے، لیکن یہ میری بیٹی سن لو، تمہارے اوپر یہ سونے کے اوپر ہر سال زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے، زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے، لہذا اے میری بیٹی، یہ تم سونے کو ہر سال کاؤنٹ کر کے مقتضی حال پر مد نظر رکھتے ہوئے جو اس کی قدر و قیمت ہے، جو بازار بھاؤ ہے، اس بھاؤ کے حساب سے کاؤنٹ کر کے اور اس کے پیسے نکال کر کے زکوٰۃ دے دے۔ ذرا یہ وصیت بھی کر دیجیے، ورنہ بیٹی اس جہنم کے دہکتی ہوئی آگ کے لکڑیاں بن جائیں گی۔ محترم ناظرین، کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا، میری بیٹی یا بذات خود جہنم کی لکڑیاں بنے، لیکن جہنم کی لکڑیاں بننے سے بچے اور بچائیں۔ شادیوں میں کتنے سونے دیتے ہیں، کتنے سونے دیتے ہیں، ہر انسان اپنے آپ کو، اپنے گھر کو ٹٹول سکتے ہیں، بھانپ سکتے ہیں، اور ہر انسان، ہر خواتین یہ اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس کتنا سونا ہے۔ ہر سال گزر جانے پر اگر 7.5 تولہ سونا کسی عورت کے پاس ہے، چاہے وہ زیورات کی شکل میں کیوں نہ ہو، مارکیٹ بھاؤ نکال کر ہر سال انہیں زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، ورنہ یہی عذاب یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم۔ اس عذاب کا مزہ چکھنے کے لیے تیار ہو جائیں کہ جس دن جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے اسی سونا اور چاندی کو تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، اور پھر ان کے پیشانی میں داغا جائے گا، ان کے پہلو میں داغا جائے گا، ان کے پیٹھ میں داغا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ تمہارا خزانہ تھا، یہ تمہاری زیورات تھی جو تم بڑے سنوار کر کے پہنتے تھے، بڑے خوبصورت بننے کے لیے پہنتے تھے، لو آج اس کا مزہ چکھو جو تم اپنے نفس کے لیے ذخیرہ بنا کے رکھے تھے۔ اللہ اکبر، اللہم احفظنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے خطرناک عذاب سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے بال بچوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے ماں اور بہنوں کی حفاظت فرمائے،